السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے آج کے سبق کا لنک نمبر 2 ہے، جو ہمارا ابھی ہم نے گزشتہ میں سبق پڑھا کہ کاپی کے اندر جو ہمارا حصہ دوم ہے اس کے اندر سے یہ سبق اس سے متعلق آپ کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ آسان نماز اور جو مجموعہ وظائف جو دیگر دعاؤں کی کتابیں ہیں اور جو نماز وغیرہ کی کتابیں ہیں جس میں مسائل نماز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں سے یہ چیزیں مل جائیں گی۔ آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو یہاں سے یہ چیزیں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو دوبارہ پڑھنا ہے اس حصے کے اندر وہ کیا چیز ہے، وہ ہے کہ وضو کے فرائض۔ ہم نے جو تین چیزیں پڑھنی ہیں وہ ہیں، نمبر 1 ہے وضو کے فرائض، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیں نواقض وضو، اس کے بعد ہم پڑھیں گے نواقض وضو۔ تو پہلے ہم وضو کے فرائض پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں طلباء و طالبات کہ فرض کیا چیز ہوتی ہے۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی عمل میں، جیسے نماز میں یا وضو میں یا ہماری زندگی میں، اگر وہ فرض ہماری زندگی میں، ہماری کسی بھی عمل میں وہ فرض نہیں ہوگا تو ہمارا وہ عمل نہیں ہوگا۔ جیسے وضو کے اندر یہ 4 فرض بتا رہے ہیں کہ اگر یہ 4 فرض کوئی بھی ایک نہیں ہوگا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہماری پاکی مکمل نہیں ہوگی، اور جب پاکی مکمل نہیں ہوگی تو ہماری نماز اگر پڑھیں گے تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز کے فرائض ہیں، اگر نماز ہم نے پڑھ لیے اور اس کے نماز کے فرائض پورے ادا نہ کیے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس کو سمجھتے ہیں پہلے کہ وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ کو دھونا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک، ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک، مطلب دونوں کانوں کے برابر یہ پورا چہرہ دھونا، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض بتا رہے ہیں دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا یعنی دونوں ہاتھوں کو، جو ہماری ایلبو کہلاتی ہے، کوہنیوں کو شامل کر کے ہم نے ہاتھ کو اوپر تک دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی ہمارا سر جو ہے اس کے اندر ایک تو ہے پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ چوتھائی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مثال کے طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح کہہ لیں کہ ایک چیز کے 4 حصے کر لیں۔ ہمارا سر ہے، ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو اس کا ایک حصہ جو بنے گا وہ اس کا چوتھائی کہلائے گا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اگر چوتھائی سر کا مسح نہ کیا بلکہ کم کا کیا تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا، ہمارے وضو کا فرض پورا نہیں ہوگا، لہذا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اسی طریقے سے چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ چوتھا فرض یہ ہو گیا کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ باقی اس کے علاوہ سنت، مستحبات، مکروہات وضو ہیں۔ یہ جو طالب علم یاد کرنا چاہے تو کر لے، لیکن یہ ہمارے اس سبق کے حصے میں شامل نہیں ہے۔ جو شامل ہے، جو ضروری یاد کرنا ہے وہ ہیں وضو کے فرائض۔ جب یہ فرض پورے ہوں گے تو تقریباً ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اگر چاہیں تو وضو کی سنت، مستحبات اور مکروہات وضو کہ یہ چیزیں وضو میں سنت ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں وضو کے اندر مستحب ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، اور مکروہ کے مستقل کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ناپاک جگہ وضو کرنا، کہ یہ چیزیں جو ہیں مکروہ ہیں، مطلب ناپسندیدہ ہیں۔ تو ہمارے سبق کا جو حصہ ہے جو ہم نے یاد کرنا ہے وہ ہیں وضو کے فرائض، یہ 4 ہیں۔ آپ تمام طلباء اور طالبات نے یہ 4 چیزیں یاد کرنی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ یاد کر لیں، آپ کا فائدہ، ورنہ یہ آپ سے امتحان میں نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وضو کے فرائض ہوگا۔ اس کے بعد جو لازمی چیز یاد کرنے والی ہے وہ ہے نواقض وضو، کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ کن چیزوں سے وضو باقی رہتا ہے، وضو ہوتا ہے، وہ وضو کے فرائض تھے۔ اب کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ نواقض کہتے ہیں توڑنے والی وضو کو، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے استنجا کی جو صورتحال ہوتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں جس سے ہم استنجا حاصل کرتے ہیں، مطلب تو وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ بھئی پخانہ یا پیشاب کرنا، یا تیسری چیز فرما رہے ہیں کہ بھئی ہوا کا خارج ہو جانا، ریح کا خارج ہو جانا، ہوا کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز اور 5ویں چیز کیا ہے؟ خون کا یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، جیسے کوئی زخم ہو، کوئی دانہ ہو، اگر خون یا پیپ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائے گا
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہہ جانا یہ وضو کو توڑ دے گا. اگر خون یا پیپ اپنی جگہ سے نکلے اور نکل کے ابھر کر سامنے آ جائے اور سوکھ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. خون یا پیپ نکل کر اگر ہمارے زخم سے اوپر آ جائے اور وہ بہے نہ، اپنی جگہ سے ہلے نہ، تو اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے کپڑا ٹچ ہو جاتا ہے، انگلی یا ہاتھ وغیرہ ٹچ ہو گیا کسی چیز سے، خون یا پیپ نکل کر اوپر آیا تھا اور وہ ٹچ ہو گیا، اپنی جگہ سے ہل گیا، اب وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ ٹچ نہیں ہوا، اپنی جگہ سے نہیں بہا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر کر قے کا ہو جانا، قے کہتے ہیں الٹی کو، یعنی منہ بھر کر اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، کہہ رہے ہیں کہ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی ایسی چیز کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی چیز سے سہارا لے کر اور ہماری نیند ایسی ہو گئی تھی کہ اگر وہ سہارے والی چیز ہم نے ہٹائی اور ہم گر جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کرسی کے ساتھ سہارا ایسے تھا یا کسی گدے تکیے کے ساتھ سہارا تھا، دیوار کے ساتھ سہارا تھا، کہ کوئی بھی چیز تھی جس سے ہم سہارا لیے ہوئے تھے، اگر وہ چیز ہٹائی تو ہم گر جائیں گے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. لیٹ کر سو گئے تو اس سے بھی وضو پکی نیند ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نشے کے اندر، نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا، نشے میں مست ہو گئے، کوئی دوائی تھی، کوئی دوسری ایسی چیز تھی جس سے نشہ آ گیا تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا. یا اسی طریقے سے بے ہوش ہو گئے، بیماری تھی، کوئی کمزوری ہو گئی کہ بے ہوش ہو گئے، چکر آ گئے. چکر کا آنا تو خیر ایک الگ چیز ہے، چکر کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا ہونا کہ آدمی اپنے ہوش میں نہ رہے، بے ہوش ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا. رکوع اور سجدے والی نماز ہماری فرائض ہو گئے، واجبات ہو گئیں، جیسے وتر واجب ہے، سنتیں ہو گئیں، نوافل ہو گئے. تو یہ نماز جو رکوع سجدے والی ہے، اس میں اگر کوئی شخص قہقہا مار کر ہنسے، اور یہ قہقہا مار کر ہنسنے کی مقدار اتنی ہے کہ اپنے ہنسنے کی آواز خود کو آ جائے یا برابر والے کو آ جائے، نماز میں کھڑے ہوئے کسی شخص کو آ جائے، یا آواز سے ہنس دیے کہ آواز بہت زیادہ نکل گئی، تو اس سے قہقہا مار کر ہنسنے سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا رکوع سجدے والی نماز میں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز جو رکوع سجدے والی نہیں ہو، مثال کے طور پہ نماز جنازہ، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص قہقہا مار کر ہنس پڑا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھ لیں کہ کن چیزوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ایک ہے کہ رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا. ٹھیک ہے. آپ کو کیا کیا زبانی یاد کرنا ہے؟ وضو کے فرائض زبانی یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. حصہ 2 ہمارے کاپی کے اندر یہ شامل ہوگا. اس کو یاد کرنے کے لیے میں نے بتا دیا کہ آسان نماز، مجموعہ وظائف وغیرہ میں سے جن چیزوں میں سے جہاں یہ چیزیں لکھی ہوں اس کو یاد کر لیں. وضو کے فرائض زبانی یاد کرنے ہیں اور نواقض وضو زبانی یاد کرنے ہیں. اسی طریقے سے طلباء اور طالبات، آپ لوگوں کو تیسری چیز جو زبانی یاد کرنے کے لیے دی جا رہی ہے وہ 5 نمازوں کی رکعتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہر نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہمارے اسلام کے دین اسلام میں یہ 5 نمازیں فرض ہیں. تو ہمیں ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کس ترتیب سے ہیں، وہ ہم کو یاد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو تمام طلباء اور طالبات اس کو بھی زبانی یاد کر لیں گے کہ 5 نمازوں کی رکعتیں اس طرح ہیں. نماز فجر کی 4 رکعتیں ہیں. نماز فجر میں 4 رکعتیں ہیں. کس ترتیب سے؟ پہلے 2 سنتیں پھر 2 فرض. ٹھیک ہے. پہلے 2 سنتیں پھر 2 فرض. اسی طریقے سے نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں. نماز ظہر کی 12 رکعتیں کس ترتیب سے؟ پہلے 4 سنتیں پھر 4 فرض پھر 2 سنتیں پھر 2 نفل. ٹھیک ہے. 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل. تو یہ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 12 رکعتیں کس نماز میں ہیں؟ ظہر کی نماز میں. نماز عصر کی 8 رکعتیں ہیں. نماز عصر کی 8 رکعتیں ہیں. کس طریقے سے؟ پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ، پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ پھر 4 فرض. 4 سنتیں غیر مؤکدہ. غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو غیر مؤکدہ اور مؤکدہ 2 چیزیں سنتیں ہوتی ہیں. مؤکدہ وہ سنتیں کہ جن کو ادا کرنا، جن کی تاکید کی گئی ہو، ان کو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے. جیسے یہ ظہر کی 4
سنت قبلیہ یعنی پہلے والی 4 سنتیں، پھر یہ 4 فرض کے بعد 2 سنتیں یہ والی، یہ دونوں سنتیں مؤکدہ ہیں کہ ان 2 سنتوں کو پڑھنا، ان 4 سنتوں کو اور ان 2 سنتوں کو۔ ایسے ہی فجر کی نماز میں پہلے والی 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں کہ ان کو پڑھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عصر کی نماز کی جو 8 رکعتیں ہیں اس میں جو 4 سنتیں ہیں یہ غیر مؤکدہ کہ ان کی تاکید نہیں ہے، اگر پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن سنتیں جو مؤکدہ ہیں اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عصر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 8 ہو گئیں۔ پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ، مطلب یہ سنتیں غیر مؤکدہ یہ نفل نماز کے حکم میں ہوتی ہے، پڑھ لیں گے ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر 4 فرض، ٹھیک ہے۔ نماز مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، پہلے 3 فرض، پھر 2 سنتیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، پھر 2 نفل، ٹھیک ہے۔ پہلے 3 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل، ٹھیک ہے۔ یہ مغرب کی 7 رکعتیں ہو گئیں۔ اسی طریقے سے نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ، سب سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پھر 4 فرض یہ فرض ہو گئے، پھر 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں جو ادا کرنا لازمی ہے، پھر 2 نفل، 2 سنتوں کے بعد پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، ٹھیک ہے۔ تو جو 4 سنتیں ہیں یہ غیر مؤکدہ ہوں عشاء کی نماز کی 17 رکعتوں میں، 4 سنتیں غیر مؤکدہ کہ پڑھ لیا تو ثواب، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، یہ 3 وتر پڑھنا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بھائی وتر پڑھا کرو، کہ جس نے وتر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب کامل ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والے کی تو خصوصیت اور عادت یہ ہوگی کہ وہ نماز کو اچھے طریقے سے اور مکمل طور پر پڑھے گا۔ تو طلباء اور طالبات ہم وتر کی نماز کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، دعائے قنوت کو پڑھنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں اور وتر میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمازوں کی اس طریقے سے رکعتیں ہو گئیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں کہ یہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جو سنتیں غیر مؤکدہ جیسے یہ عصر کی ہو گئیں اور عشاء کی پہلے والی ہو گئیں، یہ غیر مؤکدہ یا نفل، اس کے لیے ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مسئلہ ضروری نہیں ہے یاد کرنا، بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا، کہ اگر کسی شخص نے سنت غیر مؤکدہ شروع کر دی، اللہ اکبر، سبحانک اللہم، آگے الحمدللہ، سورہ فاتحہ، مطلب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی تو سمجھ لیں نماز شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب جب یہ نماز شروع ہو گئی تو اب یہ سنتیں اور یہ نفل نماز پڑھنا اس پر لازم ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ سنتیں غیر مؤکدہ اور نفل نماز جو کہ نفل تھی کہ پڑھ لیا تو ثواب، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں، اگر یہ سنت غیر مؤکدہ یا نفل نماز اگر ہم نے شروع کر دی تو وہ شروع کرنے کے ساتھ اس کو لازم ہے کہ مکمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیسے؟ اب اس کو سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ کوئی عذر ہوا، نواقض وضو میں سے یا نواقض صلاۃ یعنی نماز کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز آ گئی، نماز ٹوٹ گئی، یا وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز آ گئی کہ ہمارا وضو اور نماز چلی گئی، تو ہم نے اب جو کہ یہ سنت غیر مؤکدہ نفل نماز اور سنتیں شروع کر دی تھیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم پہ لازم نہیں تھی، لیکن اگر ہم نے شروع کر دی، اب یہ شروع کرنے کے بعد لازم ہو گئیں، لہٰذا ہم نے اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ یعنی اگر نماز ٹوٹ گئی تو ہم دوبارہ وضو کر کے آئیں گے، اب یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان رکعتوں کو، جتنی رکعت کی نیت کی تھی، 2 کی، 4 کی، جتنی نفل نماز کی یا سنتوں کی نیت کی تھی، تو ہم اس کو پورا کرنا لازمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ تمام طلباء و طالبات نے 3 چیزیں یاد کرنی ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس آج کے سبق میں تقریباً 6 چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ایمان مجمل، اس کے بعد ایمان مفصل، اس کے بعد دعائیں قنوت، یہ 3 دعائیں ہو گئیں، 3 دعائیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 وضو کے فرائض، نمبر 5 نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں، اور 5 نمازوں کی رکعات نماز، یہ 6 چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہیں۔ پیارے طلباء، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے، شریعت کے، پاکی ناپاکی کے، ضرورت کے جو مسائل ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کا علم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو کا لنک نمبر 2 تھا، تمام طلباء اس کو ذہن نشین کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔